جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے جی پلیجرزم اینڈ آؤٹ سورسنگ. آج ہم یہ والا ٹاپک پڑھیں گے. یہ پروفیشنل پریکٹسز کا یہ ٹاپک ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی پلیجرزم کیا ہے. پلیجرزم کہتے ہیں جی کاپی پیسٹ. پلیجرزم از دا ریپرزینٹیشن آف اندر آتھرز لینگویج, تھاٹس, آئیڈیاز اور ایکسپریشنز ایز ونز اون ریجنل ورک. کسی اور کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی ہماری ہے, اس کو ہم اس طرح لکھتے ہیں. تو یہ چربا سازی پلیجرزم میں کاپی پیسٹ کیا. تو پلیجرزم جو ہے نا یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے, یہ اکنامکلی جو ہے ڈس اونیسٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ بریچ ہے جی جرنلسٹ ایتھکس کی نا. تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ پلیجرزم ان ریسرچ کیا ہے. ریسرچ میں بھی پلیجرزم ہوتی ہے. اس کو پلیجرزم کہتے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. پلیجرزم جو ہے یہ ریسرچ نہیں ہوتی. پلیجرزم از دا ان ایتھیکل پریکٹس ہے جی. یوز آف ورڈز ہے, آئیڈیا ہے, کسی اور کے استعمال کر لینا, کسی اور آتھر کے ریسرچر کے استعمال کرنا اور اس کو اپنا نام دے دینا, اس کو اپنے بتانا. یہ ریسرچر جو ہے نا آج کے لیے بہت استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی انٹرنیٹ بہت آسانی سے مل جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ کی. اس کی کچھ ٹائپس ہیں. اچھا جی, کمپلیٹ ہے پلیجرزم, سورس بیسڈ پلیجرزم ہے, ڈائریکٹ پلیجرزم ہے, سیلف یا آٹو ہے, یا پیرافریزنگ ہے, ان ایکوریٹ ہے, میوزک ہے, اور ایکسیڈنٹل پلیجرزم. تو پلیجرزم ایکسیڈنٹل ہو یا کچھ اور ہو, پلیجرزم ایک غلطی ہے اور یہ بری چیز ہے. اس کو بری چیز کا چیز ہے. دیکھیے آئے دیکھتے ہیں جی کمپلیٹ پلیجرزم کیا ہے. کمپلیٹ پلیجرزم مراد یہ ہے کہ جی سب سے از دا موسٹ سویئر فارم آف دا پلیجرزم where a researcher takes a manuscripts or study that someone else created and submit it under his own یا her name. ٹھیک ہے, یہ انٹلیکچوئل تھیفٹ ہے کہ کسی اور کی چیز اٹھائی اور اس کو اپنے نام کے ساتھ پیسٹ کر دیا اور بتایا جی یہ میں نے لکھی, یہ میں نے کیا, میں نے کام کیا. ٹھیک ہے. سورس بیسڈ پلیجرزم یہ کیا ہے جی, یہ ہے کہ جی آپ نے سورس ہی غلط دے دیا ہے. ٹھیک ہے, سورس ہی غلط دے دیا. پلیجرزم کیا جی, یہ اکر ہوتا ہے جی ڈفرینٹ ٹائپس آف. مثلا ایگزامپل یہ ہے کہ وین اے ریسرچر ریفرنسز اے سورس دیٹ از انکریکٹ اور ڈز ناٹ ایگزسٹ, اور مس لیڈنگ سائٹیشن دیتے ہوئے کرنا وہ مس لیڈ کرتا ہے. مثلا اس نے جس جگہ سے ڈیٹا اٹھایا ہے, جس بندے کا اٹھایا اس بندے کا نام نہیں دے رہا بلکہ کسی اور جگہ کا نام, سیکنڈری ڈیٹا نہیں بلکہ پرائمری ڈیٹا کے طور پر اس کو یوٹیلائز کر رہا ہے. یہ سورس بیسڈ پلیجرزم ہے. ڈائریکٹ پلیجرزم, ڈائریکٹ پلیجرزم کیا آتا ہے جی. ٹھیک ہے, یہ اکر ہوتا ہے جی جب وین آتھر جو ہے نا کاپیز دا ٹیکسٹ آف اندر آتھر ورڈ فار ورڈ وداؤٹ دا یوز آف کوٹیشن. جب کسی کا ڈیٹا اٹھانا ہے تو کوٹیشن استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایٹریبیوشن استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ان دس وے اٹ از لائک کمپلیٹ پلیجرزم. یہ کمپلیٹ پلیجرزم کی ہی ٹائپس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ہوتا ہے یہ کہ وہ پورے کے پورا اس کا ریفرنس نہیں بجائے نا ایک پارٹ کا ریفرنس دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پلیجرزم غلط ہے. یہ بھی اکیڈیمکلی اس کو بھی غلط کنسیڈر کیا جاتا ہے. سیلف یا آٹو پلیجرزم یہ کیا چیز ہوتی ہے جی. یہ پلیجرزم جو ہے نا یہ ڈپلیکیشن ہے جی. ہیپنز وین این آتھر ری یوزز سگنیفیکینس پورشن آف ہز اور ہر پریویسلی پبلشڈ ورک وداؤٹ ایٹریبیوشن. کہ آپ نے اپنا کوئی کام پچھلا جو بنایا ہوا تھا اس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں اور بتائے بغیر آپ انفارم نہیں کر رہے کہ جی یہ ریفرنس آلریڈی ہے. تو یہ بھی پلیجرزم ہے. اگر آپ کی اپنی ہی کوئی چیز دوبارہ لکھ کر استعمال کریں تب بھی آپ ریفرنس دیں گے, اس کے بغیر وہ پلیجرزم وہ بھی کنسیڈر ہوگا. پیرافریزنگ ریفرنس. پیرافریزنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک پیراگراف ہے, اس کے اندر ایک لائن ہے, آپ نے اس کے اندر نا کوئی امپورٹنٹ کچھ ورڈز چینج کر دیے, ریپلیس کر دیے, اور آپ نے کہا جی یہ نیو کریشن ہو گئی ہے, یہ میری کریشن بن گئی ہے. ایون بعض لوگ نا سینونمز چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سینونم بھی چینج کر دیتے ہیں, تب بھی لوگ کوشش کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آئیڈیا جو ہے نا وہ سیم رہتا ہے اور یہ پلیجرزم ہوتا ہے. آپ نے اگر وہ لکھنا ہے تو آپ کو ری رائٹ کم از کم کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے. حالانکہ یہ بھی غلط چیز ہوتی ہے. لیکن پیرافریزنگ جو ہے نا یہ تو کمپلیٹ غلط بات ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی. آگے ہے جی ان ایکوریٹ آتھرشپ. یہ اب لفظ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آتھرشپ ہے اور وہ ان ایکوریٹ ہے, ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی, کیا ہے جی, اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں جی. ان ایکوریٹ یا مس لیڈنگ ایٹریبیوشن جو ہے نا یہ دو ٹائپس کی ہو سکتی ہیں. کیا کیا ہو سکتی ہیں جی. نمبر 1, وین این انڈیویجول کنٹریبیوٹس ٹو اے مینuscripts بٹ ڈز ناٹ گیٹ کریڈٹ فار اٹ. ایک آدمی نے کام کیا, اس نے کوئی چیز کریٹ کی ہے, کوئی آئیڈیا ہے, کوئی خیال ہے, کوئی میوزک ہے, کوئی کتاب لکھی ہے, کوئی سافٹ ویئر بنایا, اس نے بنایا ہے, لیکن اس کے آتھرشپ کی لسٹ میں اس کا نام نہیں ہے, اس کو کریڈٹ نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے, یہ ہے. دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ چلے جائے.
when an individual gets credit without contributing the work. ایک آدمی نے کام کیا ہے اور نہیں لکھا، یہ غلط ہے. دوسرا یہ کہ ایک آدمی نے کام ہی نہیں کیا، اس کا نام لکھ دیا، یہ بھی غلط ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ کامن پریکٹس ہوتی ہے. بہت ایگزامپلز ہمارے یہاں پہ نا اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں، پوری دنیا میں ہی چلتی ہیں. ٹھیک ہے، آ گیا جی موزیک پلیجرزم. یہ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ یہ پلیجرزم میں بھی مور ڈیفیکلٹ ٹو ڈیٹیکٹ. اچھا، وجہ یہ ہے کہ اٹ انٹرلیز سم ون ایلز فریز اور ٹیکسٹ ود ان اٹس اون ریسرچ. کسی سے کوئی پیراگراف اٹھایا، کوئی ریسرچ اٹھایا، کوئی ورڈز اٹھائے اور اس کو اپنے نام پہ آپ نے چھاپ دیا. یہ غلط ہے. جب بھی کوئی کام لیتے ہیں، جب بھی کوئی کام کرتے ہیں نا، تو وہاں پہ اس کا ریفرنس دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ پیچ ورک اس کو ہم پلیجرزم کہتے ہیں. آپ اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جیسے کرکٹ میں پورا میچ فکس نہیں ہوا بلکہ اسپاٹ فکسنگ کی گئی ہے، تو یہ اسپاٹ فکسنگ، یہ جو پلیجرزم کی قسم ہے، یو کین سی اٹ از جسٹ لائک اے اسپاٹ فکسنگ. ٹھیک ہے، اس نے پورا میچ نہیں کیا، اس نے نا درمیان سے کچھ. تو سائٹیشن کا جو ایکچوئل کنسیپٹ ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ نے کمپلیٹ آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ڈیٹا کہاں سے لیا. ایکسیڈنٹل پلیجرزم. اچھا، پلیجرزم ایکسیڈنٹل ہو یا نان ایکسیڈنٹل ہو، کسی بھی صورت میں پلیجرزم قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہے. اور یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، اس نے گاڑی لے لی، گاڑی لے کے سڑک پہ آ گیا، اس نے کہا جی مجھے روڈ کے سگنل کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، تو یہ اس کی غلطی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو اس کو مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے. جب کوئی بندہ ریسرچ کے لیے آیا ہے تو اس کو مکمل پلیجرزم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اچھا جی، ویدر انٹینڈیڈ اور ان انٹینڈیڈ. ٹھیک ہے نا، نو ایکسکیوز. پلیجرزم کے بارے میں کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہاؤ ایور پلیجرزم میں بی ایکسیڈنٹل اف اٹ اکرز بیکاز آف نگلیکٹ ہے جی، مسٹیکس ہے اور ان انٹینشنل پیرافریزنگ ہے. یہ نارملی اسٹوڈنٹس جو ہے نا یہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس سے یہ کیونکہ ان کو بعض کا پتہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے نیا کام شروع کرتے ہیں، ریسرچ کا بھی آتے ہیں اور ان کا وجہ تو وہ چیزیں اٹھا کے نا اپنے ڈیٹا میں ڈالنا شروع کر دیتی ہیں وداؤٹ یوزنگ سائٹیشن دیے بغیر. اور یہ اس کے لیے سچویشن یہ ہے کہ یونیورسٹیز جو ہے نا ان کو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرنا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو سکھانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ پلیجرزم کیا ہوتا ہے، اس کی فارم کیا ہے، پراپر ایجوکیٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جیسے آپ کو یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں ایسے آپ لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو پراپر پلیجرزم کیا ہے. ادروائز پلیجرزم کی کوئی بھی ٹائپ ہو جائے وہ پرابلم ہے، ڈسٹرب ہے. اچھا جی، آگے جی ہمارا آؤٹ سورسنگ کیا ہوتا ہے. اچھا، آؤٹ سورسنگ جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی پلیجرزم کے اندر نہیں آتا، لیکن اٹ از جسٹ لائک اس سے نا لنک ضرور ہوتا ہے. لنک ضرور ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے جی؟ ابھی دیکھتے ہیں. آؤٹ سورسنگ نا یہ بزنس پریکٹس ہے جی. یہ کیا کرتے ہیں جی؟ ہائر کرتے ہیں جی، آپ ایک آؤٹ سائڈ پارٹی ہائر کرتے ہیں ٹو کمپنی ٹو پرفارم دا سروسز ٹو کریٹ گڈس اینڈ ٹریڈیشنل ورک پرفارمڈ ان ہاؤس بائی دا کمپنیز آن امپلائز اینڈ اسٹاف. اپنے امپلائز استعمال نہیں کرتے، کسی باہر سے لے کر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاسٹ کٹ ڈاؤن میجرس، کاسٹ کٹنگ میجرس، کاسٹ کم کر دینا. ٹھیک ہے نا، اس میں بے شمار پرابلمس آگے آتی ہیں، اس کو دیکھنا ہے. اٹ کین افیکٹ وائڈ رینج آف جابز ہے، رینجنگ فرام کسٹمر ہے، سپورٹ ہے، ٹو مینوفیکچرنگ ٹو دا بیک آفس ہے. بے شمار ایسی کمپنیز کے بارے میں اس پر مارکیٹ میں ہے جو کسی اور سے چیزیں بنا کے استعمال کر رہی ہیں اور بیچ رہی ہیں اور اپنے نام کے ساتھ وہ استعمال کر رہی ہیں کہ جی ہمارا ہے. اچھا، آؤٹ سورسنگ کی ریزن کیا ہوتی ہے جی؟ نمبر 1، کمپنیز یوزڈ آؤٹ سورسنگ ٹو کٹ لیبر کاسٹ. لیبر کاسٹ بچا لیتی ہیں. ٹھیک ہے، سیلریز بچا لیتے ہیں فار اٹس پرسنل اوور ہیڈ اکوپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی. اس کی بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ بڑی کمپنیز جو یورپ اور امریکن یو ایس کی بڑی کمپنیز ہیں نا، وہ کال سینٹر کے لیے نا ساؤتھ ایشین کنٹریز کو استعمال کرتی ہے. پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا استعمال کرتی ہیں کیونکہ یہاں پر نا لیبر سستی ہے. تو وہ آپ اگر امریکہ میں ہیں اور آپ نے وہاں پر کسی کمپنی کو آفس میں فون کیا ہے تو فون آپ وہاں کر رہے ہیں جو کہ بیل ادھر بج رہی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، آؤٹ سورسنگ جو ہے نا از آلسو یوزڈ بائی کمپنیز ٹو ڈائل ڈاؤن اینڈ فوکس آن دا کور اسپیکٹ. کور اسپیکٹس پہ وہ کہتے ہیں ہم استعمال کر رہے ہیں، باقی جو سچویشن چھوٹے موٹے کی ہے نا وہ باہر سے کروا لیتے ہیں تاکہ ان کا بزنس بھی چلتا رہے اور ان کی آرگنائزیشن بھی چلتی رہے اور ان کو پرابلمس کم سے کم ہوں. لاسٹ اس میں کیا جی آن دا ڈاؤن سائڈ، کمیونیکیشن بٹوین دا کمپنی اینڈ آؤٹ سائڈ پرووائڈرز کین بی ہارڈ. مشکل ہو جاتا ہے، سیکورٹی تھریٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور پارٹیز آ جاتی ہیں اور یہ سینسٹیو ڈیٹا آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں جی بڑی نئی چیز باہر سے لے لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں تاکہ ان کے نا یہ بچت ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا یہ ڈائریکٹلی بتانا یہ پلیجرزم کے انڈر نہیں آتا، لیکن یہ پلیجرزم کے ساتھ ٹچ ضرور ہوتا ہے. اس سے چیزیں پلیجرزم
اٹیچ ہو جاتی ہیں اور وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی ہیں.